پشتون تحفظ مومنٹ اور اس کی قیادت نے جو پشتون جرگہ بلایا اور پھر اس پر جو تشدد کیا گیا اور ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، کچھ زخمی ہیں، ہم اس پرتشدد کارروائی کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جب وہ مسلح بھی نہیں ہے، جب وہ ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتے تھے تو ملک کے آئین کے تحت بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، اور ہمیں تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس تحریک کو غیر قانونی کیوں قرار دیا گیا، کالعدم کیوں قرار دیا گیا۔ نہ اس بارے میں اب تک حکومت اپنی پوزیشن واضح کر سکی ہے، سوائے کچھ بیان بازیوں کے، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکی ہے۔ یہ چیزیں غیر جمہوری عمل ہے ملک کے اندر، اور کسی طرح بھی اس طرح کے اجتماعات پر تشدد کرنا اور گولیاں چلانا، تو ہم اس کی حمایت تو دور کے بعد ہم اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو زخمی ہیں ہم ان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی جلد صحت یابی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس جرگے کے حوالے سے اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں یا ملک میں جو بھی پشتون برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان کا تعلق اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں تو ان کو اس میں شرکت کی پوری اجازت ہے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام اپنے کچھ سینئرز پر مشتمل وفد وہ بھیجے گی نمائندگی کے لیے، تاکہ اس میں شرکت ہو سکے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔ مسئلہ دو ہیں، ایک کہ بد امنی ہے ہمارے صوبے میں خاص طور پہ اور ملک میں عام طور پر، بلکہ دو صوبے تو اس کے لپیٹ میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے جو وسائل پر اپنا حق ہے، ہمیں اپنے وسائل پر اپنا حق دیا جائے۔ اس کے لیے جمعیت علماء اسلام پہلے سے بھی آواز بلند کرتی رہی ہے، اور ہماری آواز میں کوئی بھی آواز شریک ہوگی تو ہم ان کو خیر مقدم کہیں گے، اور اپنی طرف سے بھی ہم ایک تحریک اٹھانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھرپور طور پر محروم لوگوں کے حقوق کے لیے اور صوبوں کے عوام کے حقوق کے لیے پورے ملک بھر میں تحریک کا آغاز کریں اور اس پر ہم آگے بڑھیں۔ لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام کی تنظیم سازی ابھی نہیں ہوئی ہے، تو اس کی جب ہم مجلس عاملہ اور مجلس شورا مکمل ہو جائے گی تو ان کی مشاورت سے ہم یہ چاہیں گے، اور یہ میری تجویز ہوگی کہ ہم پورے ملک میں اس کے لیے تحریک کا آغاز کریں اور عوام کو براہ راست اپنی اس جدوجہد میں شریک کریں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں حکومت فوری طور پر اس کی دیت ادا کرے، اور جو زخمی ہیں ان زخمیوں کا سرکاری طور پر علاج ہونا چاہیے، اور حکومت اپنی طرف سے ان کی مدد کرے، اخراجات وہ برداشت کرے۔ اس سلسلے میں ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کی جمعیت علماء اسلام کے جو سیکریٹری جنرل ہیں مولانا عطاء الحق درویش صاحب، ان کی قیادت میں جمعیت کے زعماء کا ایک وفد خیر سگالی کے طور پر ان کے اور یکجہتی کے لیے ان کے جرگے میں شریک ہوگا۔ یہ آج ہم نے اناؤنس کرنا سینئر میں جو ہے وہ کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ جی سینئر وفد جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں اس کی تعداد کتنی ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے؟ انشاءاللہ وہ 10 تک 10 تک لوگ شامل ان شاء اللہ۔ یہ تو ٹھیک ہے، آپ کا ایشو کبھی کا سیریس ایشو ہے، آئینی ترمیم کے لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ مسودہ ملا پیپلز پارٹی کو، بلاول صاحب بھی آئے تھے۔ یہ اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن جو بات میں نے آپ سے کہی ہے اس کو کہیں آپ اپنے سوال کی وجہ سے ثانوی حیثیت نہ دے دیں، اس کو اپنی حیثیت میں بھی رکھیں آپ لوگ۔ آئینی ترمیم کی باتیں تو چلتی رہیں گی اور روزمرہ کے حساب سے چلتی رہیں گی۔ اس میں حضرت اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور ایک تعجب کی بات ہے کہ آج جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ہم وہاں گئے تو آج کچھ حکومت کی طرف سے کاپیاں تقسیم کی گئی جو ان کے مسودے کے بارے میں تصور ہے یا جو ان کی تجویز ہے، اور
जैसे आज हम उस पर बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। इससे कबल मुहर्रिक भी हुकूमत है और मसौदा भी नहीं था अब तक। आज ही अरकान कमेटी को उन्होंने कापियाँ तकसीम की हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे वकला उसको देखेंगे। और हमने तजवीज़ ये किया है कि चूँकि बिलावल साहब इससे पहले भी 1-2 मरतबा आ चुके हैं, आज भी वो तशरीफ़ लाए हैं, और हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़ें। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसौदे के बारे में एतमाद में लिया जाए, और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तिफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमारी तरफ से तो एक इत्मीनान दिया गया है कि हम एक बहुत ही मुनासिब मसौदे पे इत्तिफाक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो हमारी तजावीज़ को कबूल करें। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसौदा यहाँ काले थैले में मुहैया भेजा था, और जो हमने उसका मुताला किया था, तो वो ना आइन का तकाज़ा पूरा कर रहा था, ना जमहूरियत का, और ना आइनी और जमहूरी इदारों का, ना अदलिया का। तो हमने मुस्तरद कर दिया था, और हम अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके अंदर उसको मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाए, और जिस पर इत्तिफाक राय हो सके कि जिससे आइन में इस्लाहात आएँ, अदलिया में इस्लाहात आएँ, न ये कि हम बिगाड़ पैदा करें। हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए से भी माजी के जितने बिगाड़ थे आइन के अंदर उनको साफ़ किया था, लेकिन उसके बावजूद 19वीं तरमीम के ज़रिए से अदालती इस्लाहात में जो पार्लिमान का किरदार था उसको ख़त्म कर दिया गया। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि आइनी 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, जिसमें कि जजों के तकर्रुर और सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो, सेहतमंदी की बुनियाद पर हो। तो जहाँ कमीशन का एक किरदार होगा अदलिया के कमीशन का, वहाँ पार्लिमान का भी एक किरदार उस पर आ जाएगा, और इस तरह निज़ाम में एक एतदाल और तवाज़ुन पैदा किया जा सकेगा। मौलाना साहब ये बताएं आप कि समझते हैं कि आप और पीपल्स पार्टी जेयू और पीपल्स पार्टी का जो मुसविदा कानून है और वो जो आप इख्तिलाफ करते हैं, आपने हुकूमती मुसविदा मुस्तरद किया, तो हुकूमत आपकी इन तरामीम के ऊपर आमादा हो जाएगी? तो पेशरफ्त इसी तरफ हुई है और हो जाएगी, हमारी उम्मीद है। लेकिन इस पर ज़रूर अब हुकूमत को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हमारे मौक़िफ़ को अवाम में पज़ीराई मिली है, और आम तौर पर मुल्क के अंदर जो तासुरात हैं, हुकूमत भी उससे आगाह है कि पब्लिक ने भी हुकूमती मुसवदे का तो तसव्वुर है, हालांकि उनके सामने तो मुसवदा मौजूद नहीं है, लेकिन उस तसव्वुर ही को मुस्तरद कर दिया, और जो हमने मौक़िफ़ दिया और जिस हद तक भी दिया हमने, तो उसको अवाम ने पज़ीराई बख्शी है। मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है, तो अवाम के मिजाज को और अवाम के नब्ज़ को उन्होंने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, और हमें अवाम के ख्वाहिशात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना हम उसके मुताबिक। मौलाना साहब ये बताएं कि पश्चिमी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से आपने बात की, तो पहले से जब ये मसला हो रहा था उनको शहीद करने से पहले क्या पहले मुज़ाकरात नहीं हो सकते? दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनके साथ आपके साथ बैठी है और आपके साथ बात करी मुसलसल, तो अगर उनको कुछ इतराज़ात हैं इस मसवदे के बारे में, तो उसके साथ किस तरह चलेंगे? तो ये बातें तो दोनों मैंने कह दी हैं आपसे। अलबत्ता ये बात आप कह रहे हैं कि आपने इससे पहले PTM के जलसे के हवाले से, तो आप जानते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर जलसे पर पाबंदी लग गई थी, और सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत ने फैसला किया, बल्कि सूबे का नुमाइंदा एडिशनल एडवोकेट जनरल उसने सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट में बयान दिया कि जलसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि जलसा नहीं होगा और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। तो वो फैसला भी अभी तक अपनी जगह बरकरार है, और दूसरी तरफ उनको इजाज़त भी दे दी गई है। तो इजाज़त देने पर तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन क्यों इतने तजादात का शिकार है सूबाई हुकूमत के नहियों में नौशियों में, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। सब ये तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है, चूँकि उस दिन चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे हैं, तो क्या उससे पहले इत्तेफाक़ी राय हो सकता है? 25 अक्टूबर से पहले क्या आईनी तरमीम आ सकती है और मंजूर हो सकती है? देखिए, एक चीज़ बुनियादी तौर पर जहन में होनी चाहिए कि ये जो हमने एक जज को रिटायर्ड होना या उसको तोसीह देना, कोई एक जज से डरता है तो कोई दूसरे जज से डरता है। अदलिया को खुदा के लिए सियासत में तकसीम न करो, सियासी जमातों में तकसीम न करो। जज जज होता है और उसको जज रहने दिया जाए, और हमारे जजेस भी अपनी कारकर्दगी, अपने रवैयों से पब्लिक को मुतमईन करें कि वो गैर जानिबदार होकर आइन और कानून के
حوالے سے ہی فیصلہ دیں گے اور دیتے رہیں گے. لہٰذا 25 اکتوبر اور 25 اکتوبر کی باتیں ریٹائرمنٹ کی تو ہے تو ٹھیک ہے, ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ نظام تو چلنا چاہیے اور نظام میں توازن پیدا کرنا ہے. ہم نے بھی عدلیہ کا اعتماد بحال کرنا ہے اور عدلیہ نے بھی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے. مولانا صاحب آپ نے آج کہا کہ پہلی مرتبہ حکومت نے کچھ کاپیاں تقسیم کی. کیا وہ حکومت کی طرف سے وہ ایک کمپلیٹ مسودہ تھا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا ایک, اور دوسرا جے یو آئی کا جو موقف ہے خاص طور پہ وہ آئینی بینچ کا ہے یا آئینی عدالت کا ہے؟ اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ ابھی میں اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن خدا کے لیے آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو, یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہو سکتے ہیں, اور اس میں اگر ہمارا تنازع ختم ہو سکتا ہے تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. چاہے بینچ کی صورت میں معاملہ طے ہو یا عدالت کی صورت میں طے ہو, بات اصولوں کی ہے کہ ہمیں عدالتیں فارغ ہوں اور وہ لوگوں کے جو کیسز وہاں پر پینڈنگ پڑے ہیں ان کو فارغ کر سکیں, ان کو فیصلے دے سکیں. جی وقار اور مسودے کے بارے میں بتائیے گا مولانا. ایک تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے مسودہ آپ کو دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا وہ سکم باقی ہے, کیا آپ اس کے ساتھ وہ کتنا اتفاق وہ کر سکتے ہیں؟ دوسرا, کیا پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کو اپنا ڈرافٹ دے گی, اس کے بعد آپ وہ تینوں مشترکہ کر کے حکومت کو دیں گے؟ کوشش یہی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور ہم اتفاق رائے کریں, پھر ہم وہ پی ٹی آئی کے سامنے پیش کریں اور وہ پیپلز پارٹی اپنی حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں. ترتیب تقریباً یہی طے ہوئی ہے اور اسی پہ ہم کام آگے بڑھا رہے ہیں. کتنا ٹائم لگے گا مولانا اس میں؟ تو جس وقت بھی یہ وہاں طے ہو جائے گا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی تاخیر کے شوقین نہیں ہیں, لیکن اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لیے 9 دن تو دیے جائیں نا. 9 دن یعنی 25 تک. پھر 25 آ گئی. مولانا صاحب کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ آپ کی قانونی ٹیم نے بھی کوئی مسودہ تیار کیا ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ تو اس میں کیا آپ کو کیا ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہوں گے, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن جن لوگوں کو ہم نے اسٹیک ہولڈر جو ہیں, جن کو ہم نے مطمئن کرنا ہے, جن کو ہم نے اپنے موقف پہ آمادہ کرنا ہے, انہیں کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب اس کو فی الحال تو ہم اس کی تشکیل نہیں کر سکتے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا, یہ حکومت جو اتنی زیادہ سرگرمیاں دکھا رہی ہے مسودے کو اور آئینی ترمیم کو لے کے, یہ کیا وجہ ہے کہ وہ 25 سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں مسودے کو پہلے, جبکہ آپ یہ پھر آپ ان سے پوچھیں. میرے نظر میں یہ مولانا صاحب میں سوال ہے نہ میں اس کا جواب دینا. مولانا صاحب وفاقی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے 12 سے پاکستان میں, اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے, جس پہ آپ کے دوست ممالک آ رہے ہیں, اس کا آپ کیسے خیر مقدم کرتے ہیں؟ ہم دل و جان سے ان کا خیر مقدم کریں گے. وہ ہمارے مہمان ہوں گے, پاکستان کی سرزمین ان کا استقبال کرے گی. اور اس موقع پر میں نے اسی لیے اپیل کی تھی کہ جب وہ سربراہان یہاں پر موجود ہوں, یہاں پر وہ کانفرنس کریں, تو ہمیں قومی سطح پر ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ جو اعتماد ماضی میں ان کا متاثر ہوا ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے, اس اعتماد کو ہم بحال کرنے میں کردار ادا کریں. مولانا صاحب وفاقی ہم نے یہ بات ضرور اپوزیشن سے بھی کی ہے کہ وہ ان ایام میں کوئی مظاہرے نہ کریں, اور اس کے بعد بھی ہمیں موقع مل سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جبکہ سیکورٹی کے معاملات بھی ان کے ہیں, حکومت بھی وہاں پر ان کی میزبانی میں مصروف ہوگی, اور اس دوران میں ہم مظاہرے کریں گے تو اس کا اچھا میسج نہیں جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا سر, یہ بتائیے گا یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے, وہ آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں یا ارکان کو منعرف کریں گے, ضمیر کا ووٹ دیں گے؟ سیدھی بات ہے حضرت کہ ہم نے اگر ووٹ دینا ہوتا تو ہم آج تک دے چکے ہوتے. یہ معاملہ اسی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا. ہم جو اب تک رکے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا ہم ان کو ووٹ دینے پہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکومت کا تصور ہے ترمیم کا وہ قابل قبول نہیں ہے. سو ہم اپنی تجاویز لا رہے ہیں, اس پر ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں, ان کو آمادہ کر رہے ہیں. جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں. مولانا لیکن اگر ہمارے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی
تو پھر یہ باتیں کہنا جی کہ نمبر پورے ہیں، نمبر پورے ہو جائیں گے، دیکھیے یہ ایک سیاسی بد اخلاقی بھی ہے، اور اس سے آئین کو متنازع بنانے کی بھی ایک بنیاد پڑ جائے گی، اور ایک متنازع ترمیم آئین میں لانے کی بجائے کیوں نہ ہم اتفاق رائے کی طرف چلیں، اور ہمارے اس نظریے کو کہ اتفاق رائے سے معاملات حل ہو جائیں، ہر سمت سے اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے اور ہر سمت سے اس پر آمادگی ہونا چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ وفاقی حکومت نے ایک صوبے کے ہاؤس کو جو ہے وہ سیل کیا تھا، جسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ڈی سیل کر دیا گیا ہے، آپ وفاقی حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو جو کورٹ نے کر دیا ٹھیک کیا۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے ابھی صوبے کے حقوق کے حوالے سے تحریک کی بات کی، تو اب کیا قوم کسی ایک نئی تحریک کے لیے تیار رہے؟ حضرت ہم تحریک ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو تحریک سے الگ نہیں کیا، ہم اپوزیشن ہیں، اور ہم نے بطور اپوزیشن ملک کی سیاسی کردار ادا کرنا ہے، اور ہم اگر حکومت میں نہیں ہیں کہ ہمارے نظام تک رسائی ہو، تو پھر عوام کے ساتھ رونے کے لیے تو ہم کم از کم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں نا، عوام کی مشکل میں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ملک بھر میں نکلے گی، عوام کو اپنے ساتھ شریک کرے گی، اور ہم ایک پرامن تحریک ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ جمعیت علماء قوم کی وہ پرامن قوت ہے کہ جس کو ہر سطح پر ہمیشہ سراہا گیا ہے، اور ہم ہمیشہ امن کے حوالے سے ملک اور قوم کے اور بلکہ بین الاقوامی برادری کے اعتماد پر بھی پورے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ بات کریں۔ ہاں یہ بھی پڑھا ہو، یہ کس کا ہے بھائی؟ یہ کس کا ہے بھائی؟ یہ کس کا ہے یہ بتائیں؟ آپ کا؟ دوبارہ اعلان کر دیا کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر فوری رسائی نہیں دی جاتی تو اسلام آباد میں 15 اکتوبر کو پورا پاکستان پہنچے گا۔ پنجاب میں جاری تمام احتجاج ہمیں بتا دیں، سوال تو کر لیتے ہیں۔